پاکستان کے اندر کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں جو ویمنز یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر اب بایولوجیکل میلز کو داخلہ ملنے کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کے سامنے ان میں سے کچھ یونیورسٹیز کا جو نام بھی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ چھپی بھی نہ رہے, ہمیں پتہ ہو ایگزیکٹلی کون لوگ ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, واٹس ہیپننگ آل اراؤنڈ اس انشاءاللہ. تو یہ میں آپ کو نام بتاتا ہوں جی. سب سے پہلے فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی راولپنڈی, نمبر 2 گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ, گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور, یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس لاہور, دا ویمن یونیورسٹی آف ملتان اینڈ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی. یعنی یہ تمام یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے یا اٹس آلریڈی ڈن. وہاں پہ جو آپ کا جو فارم ہے نا جو آپ بھرتے ہو اسٹوڈنٹ کا, وہاں پہ آپ کا پہلی بات ہے ویمن یونیورسٹی جینڈر کیوں پوچھ رہے ہو آپ؟ ویمن یونیورسٹی ہے, وائی آر یو آسکنگ جینڈر. اب جینڈر کی فیلڈ ڈالی ہے اور اس میں 2 آپشنز ہیں, ایک ہے فیمیل اور ایک ہے فیمیل ٹرانسجینڈر. فیمیل ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اے مین آئیڈینٹیفائنگ ایز اے وومن. اب مجھے بتائیں, اگر مجھے صرف اس کی تھوڑا سا حکمت بتائیں, اگر ایک لڑکا ہے وہ 18 سال کا ہے اور وہ اپنے آپ کو بس کہہ دیتا ہے کہ میں ایک عورت ہوں اور وہ جا کے اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہے, کون روکے گا اس کو؟ اور مجھے بتائیں پھر اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. یعنی اگر ایک لڑکے کو یا کچھ لڑکوں کو آپ اجازت دے دیتے ہو کہ وہ ویمن یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں تو اس سے کیا کانسیکوینس ہو سکتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ ہم بہت پروگریسو ہو گئے ہیں, بہت ایک پاکیزہ ماحول کریٹ ہو رہا ہے. کیا ہوگا اس سے؟ آپ نے وہ اسپیس جو کہ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ریزرو تھی وہاں پہ آپ نے لڑکوں کو اجازت دے دی ہے. اور لڑکیاں ظاہری بات ہے ان کے وہاں پہ واش رومز ہیں, ان کی اپنی وہاں پہ جو ہے نا مسلے بنے ہوتے ہیں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں, پرائیویٹ, تو اس میں آپ اجازت دیتے ہو. اب دیکھیں جو لڑکیاں اور لڑکے کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں نا ان کو پہلے سے پریمپٹیولی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ میل فیمیل دونوں ہیں, دونوں کے اپنی چیزیں, اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے چلنا ہے. جو ویمن اونلی کالجز یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ لڑکیاں تھوڑی ریلیکس ہو جاتی ہیں, اس لیے کیونکہ ان کو یہ کمفرٹ ہوتا ہے کہ بھائی ساری لڑکیاں یہاں پہ اور کوئی ہے نہیں. لیکن اس کے اندر اگر آپ ایک گھسبیٹھیا بیچ میں بھیج دیں یا کچھ ملٹیپل لوگ ایسے بھیج دیں تو آپ خود سوچیں کہ کیا ہوگا. اور اگر چلیں میں آپ کی فار دا سیک آف آرگومنٹ بات مان بھی لیتا ہوں کہ جی ٹرانسجینڈر کے لیے آپ کو بڑی فکر ہے, تو کو ایجوکیشن کم پڑھے ہیں, آپ جائیں جا کے وہاں پہ داخلہ لیں, سیدھا جو آپ کا بایولوجیکل سیکس تھا اس کے مطابق آپ جائیں, آپ فارم بھریں, تو کوئی آپ کو تعلیم سے تو کوئی نہیں روک رہا. تو اگر وہ یہ کہیں کہ جی ہمیں چونکہ ویمن یونیورسٹی میں سے روکا جا رہا ہے, بھائی آپ ویمن یونیورسٹی میں جانا کیوں چاہتے ہو؟ کسی بیچاری عورت کی سیٹ کیوں مار رہے ہو آپ ایز اے بایولوجیکل مین؟ کیوں آپ کسی عورت کی سیٹ مارنا چاہتے ہو؟ تو بہت ہی ٹرانسجینڈر کا جو ٹرمینالوجی ہے یہ انہوں نے کس رول کے تحت یوز کیا ہے؟ تو انہوں نے آفیشیلی ایبروگیٹ نہیں ہوا تھا؟ جی علی بھائی, وہ جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس میں جو ہماری امینڈمنٹ تھی وہ تو کمیٹی نے اپروو کر دیا ہے اور ابھی تک وہ ہاؤس کے سامنے نہیں لا رہے فائنل ووٹ کے لیے, جب کہ ابھی جو سیشن آن گوئنگ ہے پارلیمنٹ کا, اس میں کوئی ایک فلڈ گیٹ انہوں نے کھولا ہوا ہے لیجسلیشن کا. کوئی 50 سے زیادہ بل ابھی تک پاس کر چکے ہیں, یہ پچھلے 1 ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر 50 سے زیادہ بل پاس ہوئے ہیں. بلکہ میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ یہ تاریخ میں کبھی بھی اتنے زیادہ بل اتنے کم ٹائم میں پاس نہیں ہوئے. لیکن یہ ہے کہ ایک نا بہت زیادہ ریزسٹنس محسوس ہوتی ہے کہ جیسا اس بل کو روکا جا رہا ہے. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ایجنڈا پہ ہوگا, لیکن جب بھی آرڈر آف دا ڈے کی جو ان کی ویب سائٹ پہ آتی ہے سینیٹ یا نیشنل اسمبلی کی, تو ہم کھول کے دیکھتے ہیں, میں کھول کے دیکھتا ہوں کہ شاید آج یہ اس کو ایجنڈے پہ رکھیں گے, تو وہ ایجنڈا پہ نہیں آتا. دیکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں ضیاء بھائی. اس میں ایک تو یہ کہ دیکھیں ایکٹ کو پاس ہوئے 5 سال ہو گیا, صحیح ہے. اب 5 سالوں میں وہ اس کا پورا جو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہونا تھا, یہ یعنی کیونکہ ہمارے ملک کے اندر 5 سال کا ایک پورا سائیکل ہے نا, اسمبلی بھی 5 سال کے لیے آتی ہے اور وہ سارا کچھ, تو اس میں بڑی مشکلوں سے اللہ کر کے ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ سے ڈیسیژن لیا تھا, اور اس ڈیسیژن کو بھی چند دن ہوئے تھے, یعنی فیو ویکس کے بعد اس کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا شریعت اپیلیٹ بینچ میں, جس کی وجہ سے وہ سسپینڈ ہو گیا, صحیح ہے. یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی اس فیصلے کی. تو اگر ابھی دیکھا جائے تو ٹرانسجینڈر لا جو 2018 والا ہے وہ پورے زور و شور کے ساتھ, پوری قانونی حیثیت کے ساتھ وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہم نے اس کے اندر بہت ساری یعنی اس کو ٹیکل کرنے کے لیے, اس کو چینج کرنے کے لیے امینڈمنٹ بھی ڈالی ہوئی ہے, یہ بھی کیا ہوا ہے, وہ بھی کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی بھی آپ کہہ لیں افیکٹو نہیں ہوئی, وہ بھی پائپ لائن میں ہے, صحیح ہے. اگر وہ امینڈمنٹ جو سینیٹر مشتاق نے جمع کرائی تھی, جس کو پھر بعد میں آپ کے 6 مزید پارلیمنٹرینز میں, جس میں بڑی بڑی پارٹی شامل ہیں, مثلا
مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک امینڈمنٹ آ گئی, پی ٹی آئی کے 2 پارلیمنٹیرینس کی طرف سے امینڈمنٹ آ گئی, پھر جے یو آئی کی طرف سے آ گئی. تو اور ان ساروں کو اگر آپ وہ بلز اٹھا کے دیکھیں تو مور اور لیس وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں جو سینیٹر مشتاق نے کی تھی. تو یہ 6 بلز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو امینڈ کرو, اور اس کو ہیومن رائٹس کمیٹی نے اپروو بھی کر دیا. حالانکہ ہیومن رائٹس کمیٹی سے اپروو ہو جانا یہ بہت مشکل کام تھا, اس کی ایک پوری الگ سٹوری ہے. تو وہاں سے یہ اپروو ہو کے اب اس نے آنا تھا ہاؤس کے سامنے, سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں یعنی نیشنل اسمبلی میں, لیکن وہ نہیں آیا ابھی تک. اور جب تک وہ نہیں آئے گا تب تک, اور اچھا پھر جب وہ ہاؤس میں آئے گا پھر اس کو ایک میجورٹی ووٹ چاہیے. اگر وہ میجورٹی ووٹ سے امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہے تو اس امینڈمنٹ کے اندر ہم نے ایک پوائنٹ ڈالا ہوا ہے کہ یہ جو یوز آف ٹرم ٹرانسجینڈر ہے نا, اس کو بھی ختم کیا جائے, اور اس کی جگہ ہم نے ایک جو الٹرنیٹ ٹرم انٹروڈیوس کرائی ہے وہ کروائی ہے خنثی/انٹرسیکس. صحیح ہے, تو جو پراپر ایک ٹرم ہے. تو یہ مسئلہ ہے بھائی, یہ بھی تو یہ جب تک نہیں ہوتا تب تک, اور اثرات آپ کے سامنے. میں چاہوں گا کہ جو پیرنٹس ہیں نا خاص طور پہ وہ اس پہ ضرور ایکشن لیں, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی پیرنٹ ہے نا, وہ اگر اپنی بچی کو ویمن یونیورسٹی میں بھیج رہا ہے تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ کوئی ایجوکیشن میں نہیں بھیجنا چاہتا. وہ ایگزیکٹلی اسی لیے تو اس کو اس میں بھیج رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک یعنی جس میں صرف خواتین ہوں وہاں پہ بچی جو ہے پڑھے. وہ اس لیے نہیں بھیج رہا کہ وہاں پہ کوئی ووک ایجنڈا کا بندہ آ کے یہ کہے کہ جی میں ایکچولی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں ایز اے وومن تو مجھے بھی داخلہ مل جائے. تو یہ تو بالکل اس پورے ریزن کی بات خلاف ہے کہ آپ جس کو الاؤ کر رہے ہو. تو میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو اس پہ سختی سے احتجاج کرنا چاہیے. اور میں آپ کو اندر کی ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھیں یہ تو ہو گیا نا کہ یونیورسٹیز نے ایک چیز بتا دی اور وہاں پہ فارم ڈال دیا. کچھ لڑکیاں جو ہیں جو کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھنے والی ہیں, انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارے ساتھ کچھ ایسی ٹیچرز بھی ہیں جو ہمیں فورس کرتی ہیں کہ آپ نے یہ باتیں جو ہے نا یہ باہر نہیں کرنی, آپ نے شور نہیں مچانا, آپ چپ کر کے ایکسیپٹ کرو. یونیورسٹی نے اگر یہ فیصلہ کیا تو کچھ تو انہوں نے سوچ کے کیا ہوگا, کچھ تو سوچ کے کیا ہوگا نا. تو آپ زیادہ اسمارٹ نہ بنو, اور آپ کا کچھ آپ کی سیفٹی کو کوئی مطلب خطرہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہونے والا, ایوری تھنگ از اوکے. آپ لوگ ایسی بات کا بتنگڑ نہ بنائیں, ڈرامہ کریٹ نہ کریں, بس جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں. تو وہ بچیاں کہتی ہیں ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کو وہی بات جو ہم نے لاسٹ شو میں بات کی تھی نا کہ کبھی کبھار بچوں کو ابیوز کیا جاتا ہے اس سینس میں کہ جی پریشر ڈالا جاتا ہے کہ خاموش رہو ورنہ تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں گے. اب اکثر یونیورسٹیز اس طرح کی جو ہیں وہ کوئی ایسا علاقہ ہوگا جہاں پہ بڑی دور سے کوئی عورت جو ہے فار ایگزامپل پڑھنے کے لیے گئی ہے, اب اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے کوئی آواز اٹھائی یا زیادہ بات کی مجھے یہاں سے چھٹی کرا کے واپس بھیج دیں گے. سو دس از ہراسمنٹ. میں سمجھتا ہوں یہ پراپر ہراسمنٹ ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کی, جہاں پہ اگر وہ کچھ آواز اٹھانا بھی جائیں تو ان کو بھی اس سے روکا جا رہا ہے. Even دیکھیں سبحان اللہ, a trans woman being in a woman only university is far more dangerous than a co-university. کیوں؟ کیونکہ خواتین کو پتہ ہے سامنے مرد ہیں, جی ان کے ساتھ ڈیلنگ الگ ہوتی ہے. جب ایک نام محرم مرد ہے ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے. بٹ a trans woman in a women یونیورسٹی میں مسلح ہے, خواتین اپنا حجاب اتار کے یعنی اپنا فیس انکور کر کے نماز پڑھتی ہیں, واش روم میں جا کے اپنے حجاب اتار دیا, چینج وغیرہ کر لیا سب کچھ. بٹ جب پتہ ہے کہ سامنے مرد ہیں تو وہ اپنے فیس کو کور کر کے, جو فیس کور کرتی ہیں یا جو اپنے آپ کو کور رکھتی ہیں, تو وہ کانشیس ہو جاتی ہیں.